مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تصور جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک مہمان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 کے حوالے سے پچھلے مہینے کے پہلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آخری چند الفاظ کے متعلق آج گفتگو کریں گے۔ رب العالمین نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان فرمائی، کوالٹیز بیان کی، اور یہ وہ کوالٹیز ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کر دیتی ہیں، آخرت میں بھی اللہ کی جنت کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ تو پہلی بات ہوئی تھی صبر کے حوالے سے، الصابرین، صبر کیا ہوتا ہے، یہ کون سی کوالٹی ہے، اس کا مظہر کیسے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد الصادقین، سچ بولنے والے لوگ، سچے لوگ، سچ کیا ہوتا ہے، اور اس پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک ہے زبان کا سچ اور ایک ہے کریکٹر کا سچ، کردار کا سچ۔ اور بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی، لیکن مختصر بات یہ ہے، کردار کا سچ یہ ہوگا کہ انسان اللہ کے قانون کو وائلیٹ نہ کرے، اس کی عملی زندگی اطاعت والی، فرما برداری والی ہو، تو یہ کردار کا سچ ہے۔ زبانی دعوے نہیں بلکہ عملاً وہ بندہ ثابت کرتا ہے کہ مومن ہے۔ اس کے بعد غفلت اصحاب القانتین، ذمہ داریاں ادا کرنے والے، تو اس پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ شرعی قوانین کی پابندی، جائز ناجائز، حلال اور حرام کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ اسی لفظ کے تحت آتا ہے۔ جتنی بھی اللہ کے قانون کی طرف سے اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ادا کرنے والا، اسی زمرے میں ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ ایک ذمہ دار شہری بنے۔ ہمارا دین ہمیں پابند کرتا ہے کہ آپ جہاں بھی رہائش پذیر ہوں، جس ادارے میں آپ ملازم ہوں، اس کے بائی لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز، قواعد اور ضوابط، قوانین، آئین اور دستور، اس کی آپ پابندی کریں گے۔ ہاں، ایک شرط ہے کہ جب وہ قانون، وہ آئین، وہ دستور، وہ ضابطہ اللہ کے قانون سے متصادم ہو جائے تو پھر آپ چونکہ اس رب کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور وہ سپیریئر ہے، لہذا اس کا قانون فالو کریں گے، اس آرگنائزیشن کا، اس ملک
کا اس ڈپارٹمنٹ کا آپ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا آئین اور دستور بھی واضح طور پر صراحت کرتا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ چیزوں میں کہیں آپ کو زگزیگ نظر آئے، لیکن جب آئین اور دستور میں یہ بات موجود ہو اور پھر حکمران طبقہ بھی مسلمان ہو تو قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا ضروری ہے، جب تک کہ کوئی ایسا ان کا حکم نہ آ جائے جو اللہ کے قانون سے کلیش کرتا۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں اس طرح کی فضا نہیں ہے کہ وہ کوئی آرڈر جاری کریں جو شریعت کے خلاف، اور پھر علماء کرام پڑھے لکھے لوگ نشاندہی بھی کریں پھر بھی وہ اس پر ڈٹے رہیں، جو کہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ جب نشاندہی کر دی جائے تو فوراً ہمارے ادارے رجوع کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے بہتر یہ ہوتا کہ پہلے ہی مشورہ کیا جاتا کوئی بھی قانون پاس کرتے وقت، کہ ایک جو بے چینی کی کیفیت اور اضطراب کی اور یہ پیدا ہی نہ ہوتی، لیکن بعد میں اصلاح کر لینا یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو بہرحال اسی زمرے میں آتا ہے کہ ملک کے قوانین، قواعد، ضوابط، ان کی پاسداری انسان کو ایک ذمہ دار شہری بناتی ہے، اور انسان اپنی پریکٹس سے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں دین کو بھی مانتا ہوں، اس ملک کے قواعد و ضوابط کو بھی مانتا ہوں۔ بعض پڑھے لکھے ہی اپنی نادانگی میں، اپنی سادگی میں ایسی بات کر جاتے ہیں جو بعد میں ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک بات ایک دینی شخصیت کی طرف سے آ گئی تھی کہ ٹریفک رولز کو فالو کرنا کون سا قرآن و حدیث ہے؟ تو اب یہ اپنی سادگی میں بات کر کے ہم نے اپنے پچھلے خطبے میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کی تھی، جو ساتھی موجود تھے ان کو یاد ہوگا، کہ ٹریفک رولز کو فالو کرنا عین قرآن و حدیث ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص سگنل توڑتا ہے اور سامنے والا شخص جس کا سگنل گرین تھا اس میں جا کے اپنی گاڑی ہٹ کر دیتا ہے، تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے زمرے میں یہ آ گیا، اس کی زد میں آ گیا۔ اسے ایک ایسا اقدام کیا ہے کہ جس سے یہ تو گاڑی کا نقصان ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جیسے سوسائڈ کرنا جرم ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا جرم ہے، اپنے آپ کو اذیت پہنچانا جرم ہے، تو اب وہ جب آپ مانتے ہیں تو وہ کیا اپنے ہاتھ سے چھری لے کر
پسٹل لے کر تکلیف پہنچائی تو صرف وہی ہوگا. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، گدا گاڑی چلا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، تب بھی اگر ایسا اقدام کرتے ہیں جس سے آپ کی ذات کو یا سامنے والے کسی شخص کو نقصان پہنچتا ہے، تو بہت ساری پرانی آیات احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ اس نے خلاف ورزی کی. ہمارا یہ دین ہے اتنا صاف ستھرا، معاشرے کے ایک ایک فرد کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، پرندوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. جن ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان کے حقوق بھی اسلام بتاتا ہے. مثال کے طور پہ اب اس وقت جب یہ بند واشروم سے نہیں ہوا کرتے تھے اور اوپن ایریاز میں لوگ قضائے حاجت کرتے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہ خشک گوبر اور ہڈیاں یہ استعمال نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. جن غالب لفظ سے لیا اور بھائی کا لفظ کہتے ہیں. جس طرح انسانوں میں مسلمان اور کافر ہیں، جنوں میں بھی مسلمان اور کافر موجود ہیں، اور یہ دو مخلوقات جو ہے ثقل جو ہے وہ کہلاتی ہیں، اور یہ دونوں مکلف ہیں شریعت کے احکام. ان کے علاوہ اور کوئی مکلف نہیں، اس پر یہ شرعی قوانین لاگو نہیں. فرشتے تو وہاں اور وہ بھی مبرہ، باقی یہ جو جانور ہیں چرند پرند یہ سب یہ مکلف مخلوق میں نہیں آتے کہ ان پر یہ قانون لاگو نہیں. لیکن ہم انسان اور جن یہ دونوں پابند ہیں کہ اس قانون کو مانیں. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ہم نے سیرت کے سلسلے وار درس میں بیان بھی کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو وادی میں آپ کے پاس جنوں کا ایک پورا گروپ آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند آیات سن کر مسلمان ہو کر گئے. اور نہ صرف کہ مسلمان ہو کر گئے تھے، وعدہ دے کے گئے تھے کہ ہم واپس جا کر اپنے باقی جنوں کو بھی یہ سچا پیغام سنائیں گے، اور آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے. وعدہ کر کے کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. تو بہرحال میں جو بات کر رہا تھا کہ قانتین کا جو لفظ ہے یہ ایک سمندر ہے، اس میں ہر طرح کے قواعد و ضوابط وہ کسی بھی طرف سے آئے ہیں، ان پر عمل کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. بس صرف ایک شرط ہے کہ اللہ کے قانون کے ساتھ کہیں ان کا تصادم ہو، اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر وہ نہیں مانا جائے گا، ادروائز مانا. تو مسلمان ایک ریسپانسبل سٹیزن اپنے آپ کو ثابت کرے، عزت پائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ دے دیا. اس کے بعد وَالْمُنْفِقِينَ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. سورۃ البقرہ کی وہ آیات گزر چکی ہیں، ان میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. ایک طرف اس کی اہمیت اور فضیلت ہے جس میں بس ایک بات یاد رہ جائے تو کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اللہ کو راضی اخلاص کے ساتھ اپنی حلال کمائی سے صدقہ خیرات کرنے والا بندہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، اس کا مال کم نہیں ہوگا، غربت
وہ فار دا ٹائم بینگ ہوگا. اور جہاں تک بات ہے 2.5% واجب زکات کی، تو اس کے لیے ایک سادہ سی بات ذہن میں رہ جائے کافی ہے. ہم نے اس وقت بھی ذکر کی تھی کہ ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک پریشان حال ہوں، میں نے کسی صاحب سے بات کی ہے، وہ مجھے ڈونیشن دینا چاہتے ہیں لیکن وہ آن لائن بینک میں ہی بھیج سکتے ہیں اور میرے پاس بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے. آپ برائے مہربانی اپنا اکاؤنٹ دے دیں تاکہ میں ان کو وہ دے سکوں. آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ ان کو دیا، اس نے آسان کر دیا. انہوں نے آپ کے اس اکاؤنٹ میں 50,000 روپے بھیج دیا کہ یہ فلاں صاحب کے لیے. اب یہ پیسے آئے آپ کے اکاؤنٹ میں لیکن آپ کے لیے نہیں آئے، یہ اس شخص کے لیے آئے. آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ پیسے پورے نکال کے ان کے حوالے کر دیں، آپ کے پاس امانت ہے. تو یہ جو 2.5% یا 40واں حصہ باقی عشر نصف عشر اور دیگر چیزوں میں جو زکات ہے، سونا چاندی وغیرہ، یہ تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے میرے پاس بھجوا دیا لیکن میرا ہے نہیں، یہ کسی اور کا ہے، یہ تو میں نے دینا ہی ہے. اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے جس کو ہم نفلی صدقہ خیرات کہتے ہیں، اس پر وعدہ کہ آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے. ایک پہلو تو یہ تھا جو ہم نے اس وقت ذکر کیا تھا. دوسرا وہ بھی بڑا ضروری ہے، ہر نیکی صرف کر لینا کافی نہیں ہوتا، اس کو سنبھالنا اور اس پر پورا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لینا، یہ اصل کامیابی ہوگی. نیکی کی اور وہ ضائع ہو گئی تو بڑا خسارہ ہے. نماز پڑھی لیکن اللہ کا قبول نہ ہوئی، روزہ رکھا لیکن اللہ کا قبول نہ ہوا، بہت بڑا نقصان ہے. بالکل اسی طرح واجب زکات ہو یا صدقہ خیرات ہو، دیا لیکن اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا، بہت بڑا نقصان ہے. تو وہ جو آداب ہیں زکات دینے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، کن کن چیزوں کا خیال رکھے، وہ بہت ضروری ہے. تو ہم نے اس وقت تفصیل سے بیان کیا. یہ تو بنیادی بات ہے نا کہ حلال کمائی کا ہو، حرام کا پیسہ ہے تو. دوسری بات ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور یہ تو تقریباً سب کو پتہ ہوتی ہے. لیکن اس کی بات کہ جس کو آپ نے دیا اس کو پھر کسی بھی طرح سے ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، تانے دینا، رویہ ایسا کر لینا، الفاظ نہ کہے لیکن رویہ ایسا رکھنا، دیا اپنی نیکی کو ضائع کرنے. حتیٰ کہ ہمارے بعض بڑے علماء کرام تو اس حد تک تاکید کرتے تھے کہ آپ نے جس شخص کو تعاون کے طور پہ کچھ دیا اس سے یہ بھی نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، بدلے میں اس سے یہ بھی نہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا. اللہ دیکھ رہا ہے جس کی خاطر آپ کر رہے ہیں، وہ دعا نہیں بھی کرے اللہ آپ کو دے گا. آپ کے حاجات کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے. آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ صدقہ دے کر، اس سے معاوضہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا دیا؟ آپ نے تو گیو اینڈ ٹیک کیا ہے. اس دیکھیں کتنی حساس بات ہے. تو ہمیں اس انداز سے سوچنا ہوگا کہ میری یہ نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے یا اس کا اجر و ثواب کم نہ ہو جائے. تو صدقہ خیرات کے حوالے سے ایک وہ بات سمجھ رہی ہے، دوسری یہ بات کہ اس انداز سے کہ وہ ضائع نہ ہو، جس کو دیا جا رہا ہے ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ ہو جائے. اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ہم نے ذکر کی تھی.
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والمستغفرین بالاسحار والی ایک صفت بیان کی ہے. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے کہ بس 1 آدھ منٹ میں مکمل ہے. خاص طور پہ یہ جو سیزن چل رہا ہے، راتیں لمبی ہیں. اگر ایک شخص رات کے وقت تھوڑا سا ٹائم نکال لے، زیادہ نہیں، 2 رکعت ہی پڑھ لے، 1 صفحہ قرآن پاک کا پڑھ لے، 2 چیزوں کا بڑا خاص طور پہ ذکر ہوا. تہجد کے وقت کا نوافل پڑھے یا قرآن پڑھے، 2 چیزوں کا ذکر ہے. تو اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کی بڑی فضیلت بیان ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب بندہ بالکل اللہ تعالیٰ سے جیسے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اپنی نیند کو بند کر کے یہ گرم بستر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کی وہ قیمت لگا دیتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے یاد ذکر کیا کہ والمستغفرین بالاسحار، وہ بندے کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں، اور ان کی بھی حاجات ساری پوری ہوں گی، یہاں بھی وہاں بھی جنت ملے گی، جو رات کو اٹھ کر میری عبادت کرنے والے اور مجھ سے مغفرت طلب کرنے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اپنی فرمانبرداری پر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.